ایران کے صدر جنگ کے سائے میں تہران کے سپر سٹور پہنچ گئے، شہریوں سے حال دریافت کیا، ہاتھ ملایا، شہریوں کا اظہار مسرت، اس کے علاوہ دکانداروں سے چیزوں کی فراہمی اور قیمتوں کے بارے میں پوچھا۔ اچھا چلو ظاہر ہے، لیکن میں نے کل بھی ایک بات عرض کی تھی کہ نتن یاہو بھی چول ہی لگا، مجھے بہت ہی بڑا چول لگا۔ آپ یقین کرو اس حملے نے، اس جارحیت نے، اس غنڈہ گردی نے ایرانی رجیم اور عوام کے درمیان جو فاصلہ سلو موشن میں بڑھ رہا تھا اکٹھا کر دیا، دونوں کو قریب لے آئے۔ یہ اس حملے نے سارے فاصلے جو اب تک قائم ہوئے تھے وہ ختم کر دیے۔ اچھا، اور الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہاں کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے کوئی پینک نہیں ہے، خاصی حد تک معمولات زندگی جو ہیں وہ نارمل چل رہے ہیں، بنیادی ضروریات زندگی اور ملازمین کی تنخواہیں وغیرہ مل رہی ہیں۔ اچھا، باقی دنیا میں کوحرام، خوف، انسیکیورٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ دس از اندر اچیومنٹ۔ اچھا، اور یہ کہاں جا کے ختم ہوگی اس کو سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے یہ جو نتن یاہو، اس کا اندر انا یا لالچ، اور اسی طرح وہ اس کا ٹرمپ کا بھی، اس کے اندر بھی انا۔ ایران کے لیے بقا کی جنگ ہے، آپشن ہی دوسرا کوئی نہ ہو تو پھر تو بندہ کہتے ہیں نا مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، پہنچ گئے تہران کے جنرل سٹور پہ، اب تو یکجان دو قالب ہو گئے ہیں وہاں کے عوام، جن کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا تھا، ان کو ہینڈل کرنا نہیں آیا، ورنہ کہ 1.5-2-2.5 سال کی پراپر پلاننگ کرتے یہ تو ان کو گھر بیٹھے سارا کچھ مل جاتا ہے، رجیم چینج اور یہ اور وہ۔ یہ میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ جی نیکسٹ، میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران جنگ پر کابینہ اجلاس میں صدر ٹرمپ نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، کبھی مار کر بال پوائنٹ سے متعلق کہانیاں سناتے رہے، آخر میں جا کر وزیر خزانہ کو بات کا موقع دیا۔ دیکھو میرا ذاتی خیال ہے، ایک تو ٹرمپ ویسے بھی نارمل آدمی نہیں ہے، وہ اس کی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات۔ وہ اس جنگ سے میرا خیال ہے بور بھی ہو گیا ہے، بوکھلا بھی گیا ہے، بیزار بھی ہو گیا ہے۔ ایک تو روٹین میں اس کا ٹیمپرامنٹ اسی طرح کی ہے۔ اچھا، اس بیچارے کو اندازہ نہیں تھا نتن یاہو نے، بہرحال۔ اچھا، میرا یہ صہیونیوں کے بارے میں میری رائے تھوڑی بہتر تھی کہ یہ ذہین لوگ ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، لیکن باقی مجھے بنگئی لگے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں تھا، دیکھو کہ یہ جو وینزویلا تو نہیں ہے کہ اتھے گئے چند گھنٹے، 2-2.5 گھنٹے کا آپریشن کیا، میاں بیوی کو اغوا کیا، یار کمال ہے یہ مہذب دنیا اور یہ اور وہ وغیرہ۔ تو یہی ٹیکہ امریکہ کو لگا تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، حملہ کریں، فتح کی شادیاں بجاتے ہوئے نکل جائیں گے۔ ہوں یہ سانپ ہیں جن کے منہ میں کوڑ کلی آ گئی ہے۔ ابھی یہ نیتن ٹرمپ جوڑی، ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ امیج ہوتا ہے زندگی میں، وہ ان کا برباد ہو چکا، پوری دنیا میں رسوا ہو گئے۔ چلیں نیکسٹ۔ بالکل ٹھیک، اگلے موضوع پہ چلتے ہیں صاحب۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 سال بعد پنجاب میں نون لیگ پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار فارمولا پر عمل درآمد شروع۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلع کوارڈینیشن کمیٹیوں میں پیپلز پارٹی کو نمائندگی دینے کی منظوری دے دی۔ ضلع کے نظم و نسق، گورننس اور امن و امان سے متعلقہ مسائل کا نوٹس دینا بھی مینڈیٹ میں شامل۔ ذرائع پنجاب حکومت کے مطابق کوارڈینیشن کمیٹیاں بلدیاتی اداروں کے خلا کو عارضی پر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دیکھو بات سنو، میں میثاق جمہوریت کے بارے میں جب یہ ہوا تھا تب بھی میں نے لکھا تھا، آج تک میں کہتا ہوں، آپ کو پتا ہے، ہمارے ویورز کو پتا ہے کہ وہ میثاق جمہوریت نہیں تھا، وہ میثاق مکمکا تھا، کہ جو کچھ ہم رچ کتے دی لڑائی دے نتیجے جو آرام ونڈ۔ اچھا، یہ جو شرکت اقتدار نہیں ہے، یہ ہے ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ، بولے بولے، ہولی ہولی، پتہ نہ لگے، رولا نہ پوے۔ وہ ٹھیک ہے، اب پنجاب کے عوام کی مزید شامت آئے گی، اشتہاری اخراجات دگنے ہو جائیں گے، چونکہ بلاول بھٹو اور زرداری اینڈ کمپنی کی تصویروں والے اشتہار بھی اتنے ہی چھپے گے،
جب تک سورج چاند رہے گا تے آوے جاوے تے جاوے تے یہ تے وہ وغیرہ یہ انہوں مہنگا پائے گا. اچھا ایک بات لیکن یاد رکھنا, پیپلز پارٹی ہر قسم کی ناکامی کی ذمہ داری یہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں نہ پڑ جائے. ان کو ہوش کرنا چاہیے, چونکہ یہ بڑے سمارٹ ہیں, ورلڈ وائز آئیں گے. یہ چتر چلاکیاں ان پہ ختم ہیں نون لیگیوں پہ. یہ جو کریں کرائیں گے اس کا نامرادی کا سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ. بیکاز ایک خاص حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نون لیگی جو ہیں یہ بڑے سمارٹ ہیں. تو لیکن دوسری طرف جو کامیابی ہوگی اگر کوئی ہوگی تو اس کا بھی کریڈٹ جائے گا. بہرحال مکسچر ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی حسن صاحب, اب آتے ہیں تعلیم بالغاں ایڈیشن 2026 سبق نمبر 11. آج کون سے الفاظ ہیں؟ پچھلی بار ہم نے ہاتھی جی حسن صاحب پہ ختم کیا تھا نا قاعدہ اپنا. اچھا ہاں کہ بھئی یہ ہاتھی ہے سے ہاتھی نہیں ہوتا, ہتھوڑا ہوتا ہے, ہتھ جوڑی ہوتی ہے, ہتھیار ہوتا ہے. اچھا اب آ گیا چے کہتے ہیں نا اس کو, اس سے چائے نہیں ہوتی, چغل ہوتا ہے, چول ہوتے ہیں, چمچے ہوتے ہیں, چنڈو خانے ہوتے ہیں, چنڈال چوکڑیاں ہوتی ہیں. اچھا یہ سے یکا نہیں یکی دروازہ ہوتا ہے. ذرا غور کرنا, تمہیں پتہ ہے بیسکلی آج تک یکی دروازہ اس کو کہتے ہیں, وہ ذکی ہے. ذکی اس کا ایک محافظ تھا, ظاہر ہے دستہ تھا محافظوں کا, اس کا سربراہ تھا. وہ اس کی حفاظت میں اس طرح لڑا کہ جو مت ہے, جو کتابوں میں ہے کہ اس کی گردن کٹ گئی اور وہ چند سیکنڈز لڑتا رہا, اسی وہ مومنٹم میں چلتا رہا. تو پر آگے وہ جو بڑی یہ کہتے ہیں, تو اس میں یہاں تو جو سرکاری ٹائپ یہ جو عام ہمارے قاعدے ہوتے ہیں بے تکے جھوٹے, جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, یا کہاں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے یولیاں جو مارتے ہیں سیاستدان, یولیاں یا یکے والی. یکا ایک فلم تھی سدھیر صاحب کی اور مسرت نذیر. دوبارہ باقی اگلے برس انشاءاللہ. چلو بالکل ٹھیک. حسن صاحب اب ایک دلچسپ خبر, 9 سال 139 ناکام کوششوں کے بعد پولش نوجوان نے بالآخر ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا. وہ امتحان 2017 سے دے رہا تھا اور امتحانی فیس کی مد میں تقریباً 1800 یورو خرچ کر چکا تھا. دوسری طرف ہمارے ہاں ملتان میں 10 سال کا بچہ گاڑی چلاتا پکڑا گیا. یہی فرق ہے قوموں میں, ہم آدمی نہیں بن سکے وہ انسان بن گئے اعلیٰ درجے کے. This is the only difference. اور یہ کیوں ہے؟ ہم کو پیدائشی طور پہ جینیٹیکلی بہت تھرڈ کلاس لوگ ہیں, یا ہمیں حکمران ایسے ملے, یا ہزاروں سال کی جو وہ تھی غلامی وہ آج تک موجود ہے. بالکل ایٹیٹیوڈ ہے ہی نہیں وہاں, عجیب و غریب دنیا ان کی. دیکھو بات سنو, یہ ہے کمال, یہ ہوتی ہے زندہ قوم. ہم آدمی بھی نہیں, وہ اعلیٰ درجے کے انسان بن چکے. ظاہر ہے جس نوجوان نے, کیا بات ہے یار, سبحان اللہ, 9 سال 139 بار ناکام, بالآخر 9 سال کے بعد ڈرائیونگ. اچھا پیارا پاکستان ہوں کی ہوں کہ ہمیں کوئی ایم پی اے فون کر دینا, یا انہوں کہنا ہے پھاڑے. یعنی پاکستان میں یہ ممکن ہے یہ خبر کہ 9 سال 139 بار. تو یہ جب نوجوان سڑک پہ جائے گا بہیو کیوں نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ. ڈرائیونگ ٹیسٹ 9 سال کے بعد پاس ہوا. اتھے ذرا تصور کرو, وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں کہنے کو. اچھا حرام دے کے ہو جاتا. یہی فرق ہے سونے اور پیتل میں. سبحان اللہ. It's not believable. It's not believable. کوئی پاکستانی, اور یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ پتہ نہیں وہ 10 سال کا بچہ گاڑی چلاتے ہیں, وہ تو پیو نو چنڈا مارو, لیڈیز پولیس جائے وہ دی بیبے نو مارے, کیونکہ 10 سال کا بچہ وہ تو خود مختار نہیں ہے ابھی.
لیکن کیا کریں, پوش بستیوں میں ہوتا ہے. آج کل وہ اسکوٹیاں اسکاٹیاں آئی ہوئی ہیں, بہت اچھی بات ہے, بچیاں چلا رہی ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, میں لیکن 12 سال کا بچہ ہے, اسکوٹی چلا رہا ہے, پیچھے 5 سال کی بہن بیٹھی. آئی ڈونٹ نو, یہ اتنے پاگل لوگ ہیں, انہیں لوگوں کی اولادوں سے کیا, اپنی اولادوں سے بھی دلچسپی نہیں. شاید دنیا کی یہ چند ان بدنصیب قوموں میں سے ہے جن کی زندگی بچانے کے لیے, ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو جرمانے کرنے پڑتے ہیں. ہیلمٹ پہننا, یعنی یار یہ تیرے لیے ہے. اچھا پھر ایک اور بات, پیچھے 2 بیٹھے ہیں, انہوں نے نہیں پہنا, انہوں نے سر نہیں ہے کہ نہیں. عجیب و غریب قسم کی ایک نسل ہے جو نسل در نسل چلتی جا رہی ہے اور سیکھنے سے انکاری ہے مکمل طور پر. حیرت ہوتی ہے بعض اوقات, خدا کی قسم. ہمارے اپنے ہوتا ہے یہ PCSIR میں بعض اوقات دیکھتا ہوں, میرا دل کڑتا ہے. 10-12 سال کا بچہ ہے, اسکوٹی ہے, پیچھے چھوٹی سی ہے, کتنی سی, وہ معمولی سی ضرب برداشت نہیں کر سکتی, یہ جی اتنی سی ہے اس کی, وہ بھائی کو چمٹ کے بیٹھی ہوتی ہے, وہ چلا رہا ہوتا ہے. اندھے ماں باپ ہیں. چلو یہ حکمرانوں کا قصور ہے. ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ وچ از گوئنگ رانگ از دیئر ریسپانسبلٹی. حکمرانی کیا ہے؟ تربیت ہے. حضور کا سب سے بڑا معجزہ ڈنگروں کو آدمی اور آدمیوں کو انسانوں میں اور انسانوں کو عالی شان انسانوں میں تبدیل کرنا. وہ کہاں بدر, کہاں احد, اور کہاں پھر کیسر و کسرا لمبے پڑے. وجہ تھی کوئی, پہلے کیوں نہیں کر لیا انہوں نے؟ ایڈے بہادر سنتے نہیں, گند اوپر سے آتا. چلو بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران پاکستان کو ملنے والے نئے بیرونی قرضوں میں 18% سے زائد کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس مدت کے دوران پاکستان نے یومیہ بنیادوں پر اوسطاً 7.86 ارب روپے کا نیا قرض حاصل کر لیا. پاکستانی کرنسی میں نئے قرضوں کی مالیت 1904 ارب روپے بنتی ہے. اچھا, عام آدمی نے تو سمجھ بھی نہیں آنا. لیکن دیکھو بات سنو, مقروضوں کی قوم کو یہ قرض مبارک ہو. یہ نہیں کہ یہ فارم 47 سے پہلے بھی تو آتے رہے نا, تب تو فارم 47 نہیں ہوتا تھا, اب تو ہو گیا, اس کو چھوڑ دو. پہلے یعنی کبھی خیال نہیں آیا کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, بیک گراؤنڈ کیا ہے, کتنے پڑھے لکھے ہیں, ان کی تاریخ کیا ہے نا, بھگتو. اور یہ ہمارے یہاں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے اچھے خاصے لوگ ہیں, ان کو میں کبھی سنتا ہوں گفتگو کر رہے ہوتے 25 کروڑ ہو گیا. عقل کرو, یہ کم از کم 28-29 کروڑ ہوگا, 25 نہیں, یہ ہاں تقریباً 29. کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو, 25 کروڑ 29 کروڑ مقروضوں کو مبارک ہو. اب یہ سن لو, یہ ہمارے دین میں ہے محاورہ ایک, مقروض ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. کبھی مرغی خریدی ہے, وہ پلاسٹک کے ڈرم میں ذبح کر کے پھینکتے, پھر وہ کیسے پھڑکتی ہے. بکرا ذبح کرتے ہو یا فلانا کرتا ہو. اچھا, یہ کھنڈی چھری سے ذبح ہونے والے جانور ہیں, ان کو مبارک ہو.